ایک مرتبہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سیدی اگر فرمان ہو تو ایک چلہ کر لوں۔ یہ بات مرشد پاک کو ناگوار گزری اور فرمایا کہ ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں سے شہرت ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور گواہ ہیں کہ مجھے شہرت کی طلب نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ساری زندگی اس بات کی پریشانی رہی کہ پیر و مرشد کی خدمت میں کیوں ایسی بات کہی جو آپ کی طبع مبارک کو ناگوار معلوم ہوئی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ اب جاؤ اور ایک چلہ معکوس کر لو، لیکن اس وقت بابا فرید کو معلوم نہ تھا کہ چلہ معکوس کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت شیخ بدر الدین غزنوی سے کہا کہ مجھے پیر و مرشد نے چلہ معکوس کا حکم دیا ہے، لیکن میں پیر و مرشد کے رعب و جلال کی وجہ سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ چلہ معکوس کیا ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں یا پیر و مرشد سے دریافت کر کے بتائیں۔ حضرت شیخ بدر الدین نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے چلہ معکوس کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ چلہ معکوس یہ ہوتا ہے کہ 40 دن یا 40 رات پاؤں میں رسی باندھ کر کسی کنویں میں الٹا لٹک کر عبادت کرے۔ یہ سن کر حضرت بابا فرید نے چلہ معکوس کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا اور کچھ عرصے بعد اجھ شریف میں واقع ایک مسجد کے کنویں میں الٹا لٹک کر چلہ معکوس مکمل کیا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے بغداد میں ایک بزرگ کی صحبت میں چند دن گزارنے کا موقع ملا۔ ہر بار جب وہ بزرگ سربا سجدہ ہوتے تو خدائے کریم کی بارگاہ میں نہایت عجز و انکساری سے مناجات پڑھتے کہ اے اللہ، تو نے مجھے قیامت کے دن دوزخ میں بھیج دیا تو اسرار عشق میں سے ایک بھید ایسا ظاہر کر دوں گا کہ دوزخ مجھ سے 1000 سال کی راہ دور بھاگ جائے گی، اس لیے کہ محبت کی آگ کے سامنے کوئی آگ سر اٹھانے کے قابل نہیں، اور اگر سر اٹھائے تو تباہ ہو جائے گی۔ عشق الہی میں ثابت قدم رہنا مردان خدا کا خاصہ ہے۔ اسی طرح حضرت بابا فرید عشق الہی میں تا دم آخر ثابت قدم رہے۔ اس ثابت قدمی کے بارے میں خود ہی ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ آج کم و بیش 20 سال ہو رہے ہیں کہ ہر شب شراب معرفت کا ایک پیالہ پینا میرا معمول ہے اور کبھی از خود رفتہ نہیں ہوا، بلکہ دل مزید پکار اٹھتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی مبارک آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، فریاد کرنے لگے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے درویش، راہ فقر میں ایسے مرد بھی گزرے ہیں جو لاکھوں دریا اسرار الہیہ کے پی گئے، لیکن انہوں نے کوئی نشان ظاہر نہ ہونے دیا۔ اے درویش، جو عاشق اپنی محبت میں صادق اور ثابت قدم نہیں ہے، قیامت کے دن عشاق کے درمیان شرمسار رہے گا۔ حضرت بابا فرید کے مکارم اخلاق کا ایک درخشاں پہلو جذبہ عفو درگزر ہے۔ چونکہ آپ کو تبلیغ دین کے سلسلے میں بڑے بڑے سخت دشمنوں سے واسطہ پڑا، مگر آپ نے ان کی زیادتیوں سے ہمیشہ درگزر فرمایا۔ آپ کا دل حب الہی کے باعث ہر قسم کی آلائشوں سے پاک صاف تھا، اس لیے آپ نے اپنے دل میں کبھی کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہ رکھا۔ ہر کوئی دشمن زیادتی کرتا تو اسے معاف کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے قتل کے ارادے سے خانقاہ میں آیا اور خرافات بکنے لگا۔ آپ اس سے نہایت محبت سے پیش آئے اور اس کی گالیوں کا جواب دعا سے دیا۔ پھر نہایت نرمی سے فرمایا کہ بھائی، میں نے تیرا کیا کچھ بگاڑا ہے جو تو یہ چھری بغل میں چھپائے ہوئے میرے قتل کے لیے آیا ہے؟ ایک مسلمان کو قتل کر کے کیوں اپنی عاقبت خراب کرتا ہے؟
اس شخص نے یہ سنا تو فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ آپ نے اسے گلے لگایا اور اس کی خطا معاف کر دی۔ جود و سخا کے بارے میں حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار الاولیاء میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ درویش اسے کہتے ہیں جو روزانہ فتوحات کو شام تک خرچ کر دے، یہاں تک کہ رات کے لیے کوئی رقم باقی نہ رہے، اور اگر رات ہے تو دن کے لیے کچھ باقی نہ رہے، سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ ایسے لوگ درویش کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے جو لنگوٹی باندھ کر، چمڑے کی تھیلی گلے میں ڈال کر گلی گلی روٹی کے 2 لقموں کی خاطر پھرتے رہتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ درویشی کا سرمایہ ناز ہیں جو اپنے مسند سے جدا نہیں ہوتے اور لطیف لباس زیب تن کرتے ہیں، اور جو موجود ہو اس سے کھانا تیار کرا کے درویشان خدا کی تواضع کرتے ہیں اور کچھ بجا کر نہیں رکھتے، جو ملتا ہے اسے آگے پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے دلی عقیدت حاصل تھی۔ آپ جب بھی پاک پتن سے مزار مبارک کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے تو برہنہ پاؤں پاک پتن سے پیدل چلتے ہوئے آتے اور لاہور ضلع کچہری کے نزدیک واقع ایک مقام پر قیام فرماتے۔ جب حاضری کی اجازت ملتی تو گھٹنوں کے بل چل کر مزار پاک پر حاضری کی سعادت حاصل کرتے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ آخرت کا خوف ایسا ہونا چاہیے جس طرح امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 30 برس تک نیند سے کنارہ کش رہے۔ جب بھی حضرت امام ابو حنیفہ پر نیند کا غلبہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ اے نفس، تو نے اگر اللہ کے شایان شان اطاعت نہ کی تو قیامت کے دن نجات نہ پا سکے گا، اور اللہ کے پہچاننے کا حق ادا کرتا رہ تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ ایک موقع پر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام ابو حنیفہ کے گریہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران عذاب والی آیت کی تلاوت فرماتے تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا اور غشی کی کیفیت ہوتی۔ ہوش آتا تو فرماتے اگر روز قیامت ابو حنیفہ رہا ہو گیا تو یہ حیرانی والی بات ہوگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب فقیر کوئی لباس پہنتا ہے تو وہ یہ سوچ کر پہنتا ہے کہ اس نے کفن پہنا ہے۔ انسان کی عظمت کا اندازہ اس کے قول و فعل سے ہوتا ہے۔ اہل دولت کے پاس بیٹھنے سے دین بھول جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے بہتر اور افضل عبادت کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جیسے تم ہو ویسے ہی نظر آؤ، ورنہ اصلیت خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔ مرشد مشاطہ کی مانند ہوتا ہے، یعنی جس طرح مشاطہ دلہن کو بناتی سنوارتی ہے، اسی طرح مرشد اپنے مرید کے اخلاق و عادات کو سنوارتا ہے۔